مسلسل مشکلات اور فریقین کے ایک دوسرے پر تحفظات کے باوجود پاکستان کی امن کوششیں جاری۔ ایران امریکہ مذاکرات کا دوسرا دور کل ہوگا۔ ایران کی جانب سے بھی مثبت اشارے ملنے لگے۔ امریکی وفد کی آج اسلام آباد آمد متوقع۔ نائب صدر جے ڈی وینس بھی شامل ہوں گے۔ امریکی میڈیا کے مطابق جے ڈی وینس آئے تو ایرانی اسپیکر قالیباف باقر بھی شریک ہوں گے۔ ایران کو ہر صورت مذاکرات کی میز پر آنا ہوگا۔ بات چیت سے انکار پر سخت نتائج بھگتنا ہوں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی وارننگ، کہا ایران سے معاہدہ کرنے میں کوئی جلدی نہیں، یہ ایسا معاہدہ ہوگا جس پر پوری دنیا فخر کرے گی۔ ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے، ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہ ہوں۔ معاہدے پر دستخط ہونے تک آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی ختم نہیں کروں گا۔ دھمکیوں کے سائے میں مذاکرات کسی صورت قبول نہیں۔ ٹرمپ مذاکرات کی میز کو ہتھیار ڈالنے کی میز میں تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر قالیباف کا سوشل میڈیا پر پیغام، کہا آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی اور جنگ بندی کی خلاف ورزی کر کے صدر ٹرمپ خود فریبی کا شکار ہیں۔ 2 ہفتوں میں ایران نے میدان جنگ میں نئے پتے دکھانے کے لیے خود کو تیار کر لیا ہے۔ ایران اپنے مفادات اور قومی سلامتی کے تحفظ کے لیے حالات کا بغور جائزہ لے رہا ہے اور اس کے جلد ہی امریکہ کے ساتھ مذاکرات پر کوئی فیصلہ کرے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی روسی ہم منصب سرگئی لاروف کو یقین دہانی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور ایرانی وزیر خارجہ کے درمیان بھی ٹیلی فون پر رابطہ۔ خطے میں امن و استحکام کے لیے مسلسل رابطے پر اتفاق۔ ایران میں حکومت کے حق میں مظاہروں میں تیزی آ گئی۔ مظاہروں کے دوران اسلحہ بردار خواتین بھی سامنے آ گئیں۔ خرم آباد شہر کے مغربی علاقے میں ایرانی حکومت اور افواج کے حق میں عظیم الشان ریلی۔ ڈیل نہ ہونے کی صورت میں صدر ٹرمپ کی دھمکیوں پر شدید رد عمل۔ خواتین بھی مردوں کے شانہ بشانہ ملک کے دفاع کے لیے تیار۔ اسلام آباد میں ایران امریکہ مذاکرات کے دوسرے مرحلے کی تیاریاں مکمل۔ جڑواں شہروں میں سیکیورٹی ہائی الرٹ۔ وفاقی دارالحکومت میں 20,000 سے زائد سیکیورٹی اہلکار تعینات۔ پنجاب پولیس کی اضافی نفری بھی طلب۔ وفاقی آئینی عدالت کے اعلامیے کے مطابق ریڈ زون کی بندش کے باعث اسلام آباد میں سماعتیں آج بھی نہیں ہوں گی۔ چینی صدر شی جن پنگ کی امریکہ اور ایران کے درمیان جامع جنگ بندی کی اپیل۔ عالمی برادری سے تنازعات کی تصفیے کے لیے تعمیری کردار ادا کرنے کا مطالبہ۔ کہا فریقین کو طاقت کے استعمال سے گریز کرتے ہوئے مذاکرات کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ عالمی توانائی اور تجارت کے لیے اہم گزرگاہ آبنائے ہرمز میں معمول کی آمد و رفت کو ہر صورت برقرار رکھا جانا چاہیے۔ اسرائیل اور لبنان کے درمیان مذاکرات کا دوسرا دور جمعرات کو واشنگٹن میں ہوگا۔ امریکی وزارت خارجہ کے مطابق امریکہ، لبنان اور اسرائیل کی حکومتوں کے درمیان براہ راست اور نیک نیتی پر مبنی بات چیت میں سہولت فراہم کرتا رہے گا۔ گزشتہ ہفتے اسرائیل اور لبنان کے درمیان 1993 کے بعد پہلی مرتبہ براہ راست مذاکرات ہوئے تھے۔ پاکستان کو سعودی عرب کی جانب سے مزید $1 ارب موصول۔ اسٹیٹ بینک نے دوسری قسط ملنے کی تصدیق کر دی۔ پاکستان کو پہلی قسط میں $2 ارب 15 اپریل کو موصول ہوئے تھے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تیزی۔ کاروبار کے دوران 3,000 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ۔ 100 انڈیکس 1,75,000 کی سطح عبور کر گیا۔ ایران امریکہ مذاکرات کی امیدیں۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی۔ برنٹ خام تیل کی قیمت $94.41 فی بیرل پر آ گئی۔ WTI کی قیمت $86.18 فی بیرل ہو گئی۔ ٹیکس سے متعلق کوئی بھی مسئلہ اسمبلی میں آنا ضروری ہے۔ قانون سازی سے متعلق آئین میں طریقہ کار واضح ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد کی پریس کانفرنس۔ کہا زرعی انکم ٹیکس کو ختم کرنا اسمبلی کی ذمہ داری تھی۔ جو اختیارات اسمبلی کے پاس ہیں وہ کسی اور کو حاصل نہیں ہوں گے۔ لاہور میں اسپیڈو بس پر سوار لڑکی پر تشدد کرنے والا کنڈکٹر گرفتار۔ ملزم سجاد کے خلاف مقدمہ درج۔ انویسٹیگیشن ونگ کے حوالے سے صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ اینڈ ماس ٹرانزٹ بلال اکبر نے واضح کر دیا کہ خواتین اور بچوں پر تشدد ناقابل برداشت ہے۔ ایسے عناصر کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ شدید گرمی میں بجلی غائب، شہریوں کو سخت مشکلات کا سامنا۔ کراچی کے کئی علاقوں میں 10 سے 12 گھنٹوں تک لوڈ شیڈنگ۔ لاہور سمیت پنجاب بھی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کی لپیٹ میں۔ پشاور میں 6 سے 8 گھنٹے تک بجلی نہیں آئی۔ دیہی علاقوں میں بجلی نہ آنے کا دورانیہ 14 سے 16 گھنٹے تک جا پہنچا۔ حکیم الامت، شاعر مشرق، مفکر پاکستان حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا 88واں یوم وفات۔ علامہ اقبال کے افکار اور اشعار آج بھی مشعل راہ۔ انہوں نے برصغیر کے مسلمانوں کو ایک الگ قوم ہونے کا شعور دیا اور نوجوانوں کو خودی کا پیغام دیا۔